اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بچوں، آن لائن کلاسز میں آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ کلاس میں دلچسپی لیں۔ جس وقت آپ اپنی یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوں، بالکل ایسا تصور کریں جیسے آپ کلاس کے اندر ہیں۔ بالکل توجہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھا کریں۔ آپ بہت اچھے انداز میں سیکھیں گے اس طرح۔ کلاس 8، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اپنا بہت خیال رکھا کریں، پڑھائی پر توجہ دیں، کام صاف ستھرا کیجیے اور روز کا کام روز یاد کرنا سیکھیں۔ آج کا کام کل پہ ٹالنے والے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بچوں، میں آپ کو مضمون اردو پڑھاتی ہوں۔ آج بھی ہم اپنا اردو کا لیکچر نمبر 3 کریں گے۔ لیکچر نمبر 3 میں ہمارا ہے درج ذیل خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلی خالی جگہ ہے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ خالی جگہ میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کسی نے بھی تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں۔ حضرت عائشہ بہت چھوٹی سی عمر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ جس وقت آپ نکاح میں آئی تھیں اس وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی اور 11 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ تو آپ نے سمجھ لیجئے کہ بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیکھی تھی اور آپ نے رسول اللہ کو ایک مہربان انسان کے روپ میں دیکھا تھا اور اسی لیے انہوں نے آپ کے اخلاق حسنہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہماری دوسری خالی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں نہیں لیا۔ کیا نہیں لیا؟ انتقام۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے بہت بہترین صفت ہے کہ آپ نے کبھی اپنا ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا۔ کسی نے کتنی بھی زیادتی کی آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے لیے آپ کبھی کسی سے نہیں لڑے۔ آپ نے جب بھی مخالفت کی تو اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسری خالی جگہ ہے اپنے نفس سے چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں آپ نے اپنے نفس سے بالکل دور کر دی تھیں۔ خالی جگہ میں لفظ 3 آ رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی خالی جگہ ہے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش دستی فرماتے تھے سلام میں۔
یعنی آپ ہمیشہ سلام میں کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ نمبر 5ویں خالی جگہ ہے ہماری، ایک دفعہ کے ہاں سے سفارش آئی، کس کے ہاں سے؟ نجاشی کے ہاں سے۔ نجاشی وہ بادشاہ تھے جہاں حبشہ کے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کروائی تھی مسلمانوں کو، اور یہ بادشاہ نجاشی، انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا تھا مسلمانوں کا اور بہت ساتھ دیا تھا مسلمانوں کا۔ وہاں سے سفارت آئی تو رسول اللہ نے بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ اب بچوں ہمارا دوسرا کام ہے سبق کا خلاصہ۔ آپ کو معلوم ہے خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ پورے سبق کو پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں سبق کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، یعنی آپ سبق سے کیا سمجھے، کیا کیا باتیں آپ نے پڑھی اس سبق میں، وہ آپ کو لکھنا ہے۔ ہم آپ کو خلاصہ لکھواتے ہیں۔ مندرجہ ذیل خلاصہ سبق اخلاق نبوی سے ماخوذ ہے، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ اس خلاصے میں امہات المومنین اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ مفصل بیان کیا ہے۔ یعنی سبق اخلاق نبوی جو ہے وہ سیرت النبی سے ماخوذ ہے اور سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، جس کی 3 جلدیں شبلی نعمانی نے لکھی اور باقی 5 جلدوں کو مکمل کیا آپ کے شاگرد نے۔ انہوں نے امہات المومنین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتایا، انہیں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پہلی زوجہ تھیں، غار حرا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے۔ تب حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو خدائے واحد کبھی غمگین نہ کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے آپ کی پہلی زوجہ تھیں اور غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی تو وحی کا سلسلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کے بوجھ سے زمین میں دھس جاتا۔ یعنی وحی کا سلسلہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی سختی ہوتی ہے، اس میں بڑی عام انسان نہیں برداشت کر سکتا، پہاڑ اس کے بوجھ سے دھس جاتا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا سینہ تھا جنہوں نے اس وحی کو برداشت کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھوڑی کپکپی سی طاری ہو گئی تھی، آپ پریشان بھی ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ گھر تشریف لائے تو انہیں کمبل اڑایا اور کہا کہ خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہر طرح سے کام آتے ہیں،
بالکل اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہربان طبیعت تھے، کسی کو برا بھلا نہ کہتے اور نہ کسی کو کبھی اپنے رویے سے کوئی تکلیف پہنچائی۔ گفتگو میں مٹھاس اور شیرینی تھی اور لہجہ نرم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بتائیں کہ آپ بہت مہربان طبیعت تھے، آپ کی طبیعت میں سختی نہیں تھی، بڑی مہربانی تھی، اور آپ کبھی کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہیں کہتے تھے، چاہے کسی نے آپ کے ساتھ کتنا بھی برا رویہ رکھا ہو، آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا اور نہ کسی کو اپنے رویے سے کبھی کوئی تکلیف پہنچائی۔ اپنی کسی بات سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ہمیشہ سب کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کیا۔ آپ کی گفتگو میں مٹھاس تھی، یعنی آپ نرم اور میٹھے لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ شیرینی تھی، یعنی شیرینی مٹھاس کو ہی کہتے ہیں، اور لہجہ نرم تھا، آپ کا لہجہ کبھی بھی کسی کے ساتھ سخت نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کی، چاہے آپ کو کسی نے بھی کتنی ہی اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہو، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، آپ نے نرم لہجہ اور گفتگو میں مٹھاس کے سلسلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالا، بحث و مباحثے سے گریز فرماتے اور 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، کسی کی عیب جوئی نہیں کی، کسی کے اندرونی حالات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی، نہایت راست گو، خوش صحبت تھے، لوگ آپ سے مرعوب ہوتے اور جاننے لگتے تو محبت کرنے لگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے اور آپ کے داماد بھی تھے، یعنی حضرت فاطمہ کے شوہر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے نانا کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ آپ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، کوئی بری بات، کوئی گندی بات کبھی نہیں کی، بحث و مباحثے سے گریز فرماتے۔ بچوں، بحث اور مباحثہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کو جنم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے گریز کیا، کبھی کسی سے لڑنا پسند نہیں فرمایا، 3 باتوں کو اپنے نفس سے دور رکھا، محفوظ کر لیا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنی ذات کو، اپنی ذاتی خواہشات کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو بہت دور رکھا اپنے نفس سے، وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کی، یعنی کسی کے اندر برائی موجود ہے لیکن آپ نے کبھی اپنی زبان سے اس کی برائی کو بیان نہیں فرمایا، کسی کے اندرونی حالات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اندرونی معاملات، جو ذاتی معاملات، نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، آپ نے کبھی اس میں دخل اندازی نہیں کی، اور اگر کبھی کسی نے آپ سے مشورہ مانگا تو آپ نے بہت ایمانداری کے ساتھ مشورہ دیا، لیکن کبھی ذاتی طور پہ کسی کی باتوں کی ٹوہ میں کبھی نہیں رہے۔
نہایت راست کو، راست کہتے ہیں سچی بات کہنے والے، سیدھی بات کہنے والے۔ آپ کی بات کے کبھی دو مطلب نہیں ہوتے تھے، آپ کو جو بات کرنی ہوتی تھی بالکل ڈائریکٹ وہی بات کرتے تھے۔ خوش صحبت تھے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ بچوں، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھی باتیں سیکھیں گے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائی سیکھیں گے، اور پھر برائی کو برا بھی نہیں سمجھیں گے۔ آپ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لوگ آپ سے مروب ہوتے، مروب ہونا روب پہ آ جانا، آپ سے متاثر ہونا، اور جب آپ کو دیکھتے تھے تو مروب ہو جاتے تھے، اور جب آپ کو جاننے لگتے تھے، جب آپ کو قریب سے دیکھتے تھے، آپ کے ساتھ کچھ ملنا جلنا ہوتا تھا، تو اس وقت آپ سے پھر محبت کرنے لگتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت محبت کرنے والے تھے۔ سید ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی توہین نہ کرتے، کھانے کو کبھی برا نہ کہتے، ہمیشہ شکر ادا کرتے ہوئے تناول فرماتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، مصافحے میں پہل کرتے تھے۔ سید ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی رسول تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی، کسی کی، جسے ہم انسلٹ کہتے ہیں نا انگریزی زبان میں، وہ کہ کسی کو اپنے سے نیچا دکھانے کے لیے اس کی توہین کرنا، آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ کھانے کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے، جو ملتا تھا صبر شکر کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ آپ نے کبھی تناول کرنا مطلب کھا لینا، ہمیشہ آپ نے، چاہے آپ کے سامنے کچھ بھی آیا ہو، کھانے کی برائی نکالنا اور کھانے سے انکار کرنا۔ بچوں، یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے صبر شکر کے ساتھ خوش ہو کر کھانا چاہیے، اور کھانے کے بعد ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سامنے چیز کھانے کو ہوتی، آپ خاموشی سے کھا لیا کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جنہیں دیکھ کر آپ مسکرا دیا کرتے تھے، اور ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا ہو اور مسکرائے نہ ہو۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ آپ مصافحے میں پہل کرتے تھے، ہاتھ ملانے میں پہل کرتے تھے۔ عتبان بن مالک کی بینائی کمزور تھی، ان کو مسجد جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے گھر جا کر نماز پڑھائی اور ان کی مشکل حل فرمائی۔ غرض آپ کے اخلاق ہمارے لیے مثالی ہیں، کافر و مشرک سب کے ساتھ آپ کا رویہ ایک جیسا تھا، کوئی تفریق نہیں تھی۔ ہمیں بھی آپ کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے۔ بچوں، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ان کی بینائی کمزور تھی، انہیں کم نظر آتا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ ان کی بینائی کمزور ہے،
بارش کے دنوں میں انہیں باہر جانے میں مشکل ہوتی ہے۔ رسول اللہ سے انہوں نے درخواست کی کہ میرے گھر آ کے نماز پڑھ لیں، جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے اسی کو میں اپنی سجدہ گاہ بنا لوں گا اور گھر میں نماز پڑھ لیا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے مشکل حل فرمائی۔ آپ نے نماز پڑھی ان کے گھر میں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہر طرح سے کسی بھی نظر سے دیکھ لیا جائے بڑے مثالی اخلاق تھے۔ ان جیسے اخلاق دنیا میں آج تک کسی کے بھی نہیں ہوئے۔ اور کافر مشرک سب کے ساتھ آپ کا ایک جیسا رویہ تھا۔ آپ نے کبھی کسی کافر کو بھی تکلیف نہیں دی، حالانکہ کافروں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ کافروں سے بھی اس وقت جنگ لڑی ہے، مسلمانوں نے، آپ نے جنگ کا اعلان کیا جس وقت کافر ہتھیار لے کے جنگ کرنے آئے ہیں۔ نہتے کافر کو آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، بلکہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کوئی تفریق نہیں، تفریق فرق سے نکلا ہے، کبھی کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، سب انسانوں کو ایک جیسا تصور کیا۔ آپ کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنا نصب العین بنا لینا چاہیے۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے کہ آپ کے اخلاق کی پیروی کرنا یعنی اس کی نقل کرنا، ان جیسا بن جانا، اسے ہمیں اپنا نصب العین بنا لینا چاہیے، کیونکہ کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی نشست و برخاست میں، اپنی بات چیت میں، اپنے میل ملاپ میں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی پیروی کریں۔ ان کا سا انداز اپنائیں گے تو ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ چاہے دنیا میں کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے، اور اس طرح سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا انشاءاللہ۔ بچوں، ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔